ان الدین عند اللہ الاسلام۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سونے کی سنتوں کا دوسرا ایپیسوڈ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں 5 سنتوں کا تذکرہ کیا گیا۔ سونے کی چھٹی اہم سنت یہ ہے کہ اگر ہاتھ میں چکنائی وغیرہ لگی ہوئی ہو تو اس کو اچھی طرح دھو کر سوئے۔ ابو داؤد شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص اس حال میں سوئے کہ اس کے ہاتھ میں چکناہٹ وغیرہ کوئی چیز لگی ہوئی ہو اور پھر اسے کوئی نقصان پہنچ جائے تو وہ اپنے آپ ہی کو لعنت ملامت کرے۔ مطلب حدیث پاک کا یہ ہے کہ اگر کوئی چکنی چیز، ایسی چیز جس سے کوئی جانور ہاتھ پر آ جائے، کوئی موذی جانور آ جائے، اسے دھو کر سونا سنت ہے۔ 7واں ادب، بستر کو جھاڑ کر سوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب کوئی شخص اپنے بستر پر سونے کے لیے آئے تو چاہیے کہ اپنے بستر کو اپنے کپڑے سے جھاڑ لے۔ اس سنت کا اہم فائدہ یہ ہے کہ ممکن ہے کوئی موذی جانور آ کر بستر میں بیٹھ گیا ہو، اگر ایسا ہو گیا ہے تو یہ جھاڑنے سے اس سے محفوظ رہے گا۔ 8ویں اہم سنت، سونے کی سوتے وقت دونوں آنکھوں میں سرما لگا کر سونا۔ حدیثوں میں 3 سلائی دونوں آنکھوں میں لگانے کا بھی تذکرہ ہے۔ ایک آنکھ میں 3 سلائی، ایک میں 2 سلائی لگانے کا بھی تذکرہ ہے، اور ایک آنکھ میں 1 سلائی اور ایک آنکھ میں 2 سلائی لگانے کا بھی تذکرہ ہے۔ اس لیے جیسا سہولت ہو سکے کوشش کرے کہ اس سنت پر بھی عمل کرے۔ سونے سے پہلے 9واں ادب یہ ہے کہ سونے سے پہلے وصیت کر دے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے اور کتنی مرتبہ ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ آدمی رات کو سوتا ہے اور صبح کو وہ سوئے کا سویا رہ جاتا ہے۔ اس لیے وصیت کر کے سونا بھی سنت ہے۔ 10ویں سونے کی سنت یہ ہے کہ اچھی نیت سے سوئے۔ اچھی نیت سے سوئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم رات کو آرام کرنے کے لیے لیٹ رہے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ ہو کہ اللہ رب العزت کے سچے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے بدن کا تمہارے اوپر حق ہے، یعنی بدن کو راحت و آرام پہنچانے کے لیے یہ سوئے۔ اور 11ویں سنت یہ ہے کہ سونے سے پہلے توبہ کر لے۔ میرے دوستو، یہ بہت اہم سنت ہے۔ سونے سے پہلے توبہ اس لیے ضروری ہے، کیا پتا ہم سونے کے بعد دوبارہ بیدار ہوئے یا نہ ہوئے۔ اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها۔ اس لیے سونے سے پہلے استغفار پڑھیں۔ حدیث پاک میں یہ الفاظ آئے ہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اور ان الفاظ کی فضیلت حدیث پاک میں ذکر کی گئی ہے کہ جو شخص سونے کے وقت، سونے سے پہلے یہ کلمات 3 مرتبہ پڑھ لے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام صغیرہ گناہ معاف فرما دے گا، اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں، ریت کے ذرات کے برابر ہوں۔ اس لیے جب ہم سونے کے لیے لیٹے
تو استغفار ضرور کریں۔ اور 12ویں سنت یہ ہے کہ اپنے دل کو کینہ، کپٹ، حسد، جلن سے پاک صاف کر کے سوئیں۔ کسی سے کوئی لین دین کا معاملہ ہے، کسی سے کوئی نزاع اور جھگڑے کا معاملہ ہے تو سوتے وقت اسے دل سے دور کر دیں۔ اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹا اگر تو کر سکے تو رات کو سونے سے پہلے اپنے دل کو بالکل صاف کر لے، تیرے دل میں کسی کی طرف سے کوئی کسی طرح کا کینہ، کپٹ نہ ہونی چاہیے۔ اور 13واں ادب اور 13ویں سنت یہ ہے کہ جب ہم رات کو سو رہے ہوں تو اس نیت سے سوئیں کہ صبح اٹھ کر انشاءاللہ تہجد پڑھیں۔ اگر ہم نیت کر کے تہجد کی سوئیں گے اور ہماری آنکھ نہ بھی کھل سکی تو اللہ رب العزت کی طرف سے تہجد کا ثواب ہمیں مفت میں حاصل ہوگا۔ اور 14واں ادب اور 14ویں سنت یہ ہے کہ حدیث میں وارد مسنون دعاؤں کو پڑھ کر سوئے۔ وہ مسنون دعائیں کیا ہیں؟ انشاءاللہ اس سلسلے میں اگلی ویڈیو میں ان کا تذکرہ کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تمام امت مسلمہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن و آداب کے مطابق سونا آسان فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔